ہمیشہ بڑے اچھے انداز سے دعوت دی جاتی ہے آنے کی، اور بڑے اچھے انداز سے یاد بھی کیا جاتا ہے اسٹیج کے اوپر بھی۔ کاشف نے اور ڈاکٹر ستار صاحب نے یہاں پہ گفتگو کی۔ اچھا، فزیالوجی، پیتھالوجی یا جو اناٹمی ہے یہ تو میرے اوپر سے ویسے گزر جاتی ہے، صاف بات ہے، لیکن جب ہم ڈاکٹر ستار صاحب کی بات سنتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر یا اس موضوع پہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں بہت ہی آسان فہم انداز میں وہ چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے وہ دل و دماغ میں لگا کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک استاد کا ہی کمال ہے کہ وہ ایک اتنی مشکل لینگویج کو اتنے آسان فہم انداز میں ایک عام سے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ یقین لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ساری فزیالوجی پڑھی ہوئی ہے، ساری پیتھالوجی پڑھی ہوئی ہے اور اناٹمی پڑھی ہوئی ہے۔ یقین جانیے یہ ڈاکٹر ستار صاحب کا ہی کمال ہے کہ وہ یہ چیز بڑے پیار سے محبت اور یہی استادی ہے۔ اسی کو کہتے استاد جی کہ وہ ایسی مشکل بات کو آسان پیرائے میں بیان کر دے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں چلی جائے۔ کئی دفعہ اتنے مشکل ٹاپک ہوتے ہیں، وہ ہمارے کچھ ایسے دوست احباب ہوتے ہیں وہ اتنے مشکل انداز میں وہ چیز بیان کرتے ہیں، یقین کریں کہ وہ کالی فاس کا کام کرتی ہے اور بندے کے اعصاب کو سکون ملتا ہے، لیکچر جو سو جاتا ہے۔ تو کالی فاس کو میں ایک ماں کا درجہ دیتا ہوں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو لوری سنا دیتی ہے ایسے ایسے کر کے، اور بچہ ماں کی گود میں سو جاتا ہے پرسکون، کالی فاس شاید یہی کچھ کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی دعائی ہے، اور ماں بھی بہت بڑا ایک مقام ہے ماں کا۔ اسی طرح میں سمجھتا کالی فاس کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ وہ اس طرح سے بندے کو سکون دے دیتی ہے جیسے وہ جو بچہ ہے نا ماں کی گود میں وہ پرسکون انداز میں سو جاتا ہے، وہی کالی فاس جو ہے نا وہ کرتی ہے۔ تو کالی فاس کا یہ بھی ایک کمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت سارا آسان فہم انداز میں بتا دیا۔ کاشف، مجھے ہمیشہ اس پہ فخر رہتا ہے کہ اس بچے نے بڑی محنت کی، بڑی اسٹڈی کی، اور کوشش یہ کرتا رہتا ہے کہ ہماری ذہنی جو آسودگی ہے تعلیمی حوالے سے، علمی حوالے سے، اس کو وہ پورا کرتا ہے شریف آدمی۔ تو وہ اپنی اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اور مختلف جگہوں پہ وہ اپنی وہ خوبصورت لیکچروں سے، آواز سے وہ دوست احباب کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ اتنی مشکل کتابیں پڑھ کر آتا ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ کیسے لیتا ہے۔ جب یہ چھوٹا سا ہوگا تو اس وقت ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا اتنی مشکل یہ کتابیں پڑھتا ہوگا، لیکن کاشف نے بڑی محنت کی، اور یقین جانیے مجھے اس پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے، اور یہ جو نالج شیئرنگ کا جو سلسلہ ہے جس میں وہ اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے، وہ جاری رہے۔ میں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ذہن کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، مائنڈ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور بہت ساری باتیں تھیں۔ تو میں تو بس یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے، کوئی بھی پیشنٹ آئے اور وہ کچھ بھی بیان کرے، کوئی بھی الفاظ اپنی زبان سے وہ نکالے، بس اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کس انداز سے کر رہا ہے۔ وہ اپنے درد کو اپنے انداز سے بیان کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں ایسے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری آنتوں کو کچلا جا رہا ہے پیٹ میں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے۔ وہ بس کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنی پیٹ کی تکلیف کے حوالے سے، درد کے حوالے سے۔ ہماری تو کتابوں میں بڑے عجیب و غریب لفظ لکھے ہیں کہ مینڈک ٹرا رہا ہے پیٹ میں، اینٹوں کے ذریعے آنتوں کو کچلا جا رہا ہے، پیٹ کے اندر کسی زندہ شے کا احساس پایا جا رہا ہے، کوئی شاید جھوٹی پریگنینسی چل رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے میڈیسن کے اندر عجیب و غریب لکھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے،
پیشنٹ آئے آپ وہ لفظ لکھ لیں اور وہ ایز اٹ از لفظ آپ کو مٹیریا میڈیکا میں مل جائے گا، اور آپ کی جب وہ میڈیسن جائے گی تو یقیناً وہ کوئی خوشگوار ہی تاثر دے گی، وہ برا تاثر نہیں دے گی۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دوستوں کو یہ ضرور کہتا رہتا ہوں کہ یار جب پیشنٹ اپنی تکلیف بیان کر رہا ہو نا تو آپ اپنے الفاظ اس کے منہ میں نہ ڈالا کریں، اس کے منہ میں نہ ڈالیں، اس کو بولنے دیں، اس کو بولنے دیں۔ وہ جو بھی بول رہا ہے اس کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بولے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے کون سی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی کوئی میڈیسن کا انتخاب ہے، لیکن اسے بولنے سے نہ روکیں۔ وہ اپنی تکلیف کا اظہار جس انداز سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے تاکہ وہی لفظ آپ کو ایز اٹ از مٹیریا میڈیکا میں ملے گا اور آپ کمال کر لیں گے۔ بس وہ ہماری کمزوری ہے، ہماری اسٹڈی نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لفظ ہمیں مٹیریا میں ملے گا کدھر سے بھائی؟ وہ تو نہیں ہمیں ملے گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، جب تو کہاں سے ملے گا؟ تو اسٹڈی تو مسٹ ہے۔ تو کتاب سے محبت ضروری ہے، کتاب سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جس پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں بیماری کی یہ میڈیسن ہے، فلاں کی یہ ہے، تو ذرا اس سے ذرا بچ کے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلا کریں۔ کسی اگر مستند استاد کی کوئی بات وہاں پہ چل رہی ہے تو ضرور اس کو فالو کریں۔ اب میرے جیسے نالائق بندہ ہے جو بخار کی دوائی ہے جیکونائن، بلایا جی یہ ہے، بلایا او بھائی، ہر بندے کی دوائی مختلف ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ ایلوپیتھی کی طرح وہی 4 پڑیاں دوائی میں ڈالی، کیپسول گولی ہے، اور سبھی کو وہ دیے چلے جا رہے ہیں، سبھی کو وہ سیرپ ایک جیسا دیے چلے جا رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہم ہومیوپیتھ یہ نہیں کرتا، اس کے لیے تو 2 مریض ایک جیسے بیماری لے کر آگے، دونوں کی بیماری میڈیسن مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم سینکڑوں بندوں کو ایک دوائی بتا رہے ہوتے کہ ڈینگی کی یہ میڈیسن ہے، اس کی ویکسین نکل آئی ہوگی، کرونا کی نکل آئی ویکسین، یا ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل گیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کمال کرتے ہیں لوگ، اور ایسی ایسی میڈیسن بتا رہے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد ہوتے تھے اقبال مرزا صاحب نیشنل ہومیوپیتھک کالج میں، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، تقریباً اب تو 40 سال کی رفاقت ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جب آپ اپنی میڈیسن کا انتخاب کرتے ہیں نا، اپنی کوئی بھی میڈیسن کا، تو اس طرح سے کیا کریں کہ آپ کا ہاتھ جدھر تک جاتا ہے نا، جدھر تک یہ میری حدود ہے، یہ میری حدود ہے، اس سے آگے میری حدود نہیں ہے، مجھے ادھر تک رہنا ہے، اور یہ میں بڑے ایزیلی اس چیز کو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں، ادھر سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لپکتے ہیں آگے والی چیز کو، اس سے مجھے یقیناً میں گر سکتا ہوں، مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، یا کسی اور کو میں خراب کروں گا، تو میں ایک غلط طریقہ اختیار کروں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو مجھے وہ میڈیسن کا انتخاب کرنا چاہیے جو میری سمجھ میں ہے، جو میری اپروچ میں ہے، جو میرے قابو میں ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ریئل میڈیسن ہی دینی ہے، جو اس نے کہا تھا یہ دینی ہے تو بس یہی دینی ہے، نہیں، آپ کے ہاتھ سے وہی کام کرے گی جو آپ کی رینج میں ہے۔ بھائی مجھے موٹر سائیکل چلانا آتا ہے، مجھے آپ گاڑی دے دیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ منیر صاحب آپ گاڑی لے جلدی پہنچ جائیں، میری تو چابی ہے، تو میں ایسے گھما کے گھر چلا جاؤں گا، گاڑی ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ مجھے موٹر سائیکل ہی چلانا آتا ہے، میں موٹر سائیکل بڑے آرام سے چلا کے گھر چلا جاؤں، کیونکہ وہ میری اپروچ میں ہے۔ گو کہ گاڑی بھی انسان ہی چلاتے ہیں، وہ بھی لوگ ہی چلاتے ہیں، جہاز بھی لوگ ہی چلاتے ہوں گے، لیکن میری اپروچ ڈاکٹر صاحب سائیکل ہی نہیں چلانی آتی مجھے آپ سائیکل دے دیں، میں کندھے بھی اٹھا کے لے کے جاؤں گا نا، تو الٹا اور ایک میرے لیے مصیبت آپ نے کھڑی کر دی کہ یہ لے کے جائے۔ بھائی میں پیدل ایزیلی گھر پہنچ سکتا ہوں تو میں اپنا پیدل سفر جاری کروں۔ آپ اپنی اس راستے کا انتخاب کریں سارے ڈاکٹر کہ جو آسان راستہ ہے، مجھے نہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس راستے سے آسانی سے چل سکتے ہیں، بس آپ اسی وے کو اختیار کریں، اسی طریقے کو اختیار کریں، اور یقین جانیے آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ آپ دوسرے کو نہ دیکھیں، دوسری چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے راستے کا انتخاب کریں۔ آپ اگر مینٹل سمٹم کو اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اپنی مینٹل سمٹم پہ عبور حاصل کر لیں، اگر آپ پیتھالوجیکلی عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو پیتھالوجیکلی عبور حاصل کر لیں. اگر آپ اہم سمٹم آپ اس کے اوپر عبور حاصل کر کے چلنا چاہتے ہیں, اس پر چلنا شروع ہو جائیں. آپ موڈیلٹیز کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, آپ موڈیلٹیز پہ عبور حاصل کر لیں. آپ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ ساخت کے اوپر چلے جائیں کہ مریض کو دیکھ کر ہی آپ میڈیسن کا انتخاب کریں. ضرور ہم نے سمٹم لینی, میری نظر ایسی ہونی چاہیے کہ میں آپ کا ایکس رے کر لوں اور میں آپ کی میڈیسن کا انتخاب کر لوں. تو میرے پاس سارے طریقے ہیں, میرے سے مراد ہمارے پاس. تو آپ نے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے, اس پہ عبور حاصل کریں. اگر آپ ذہن کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادھر لگ جائیں. اگر آپ پیتھالوجیکلی جا رہے ہیں ادھر رپورٹوں پہ لگ جائیں. آپ موڈیلٹیز کو امپورٹنس دیتے ہیں, اس کو پکڑ لیں. تو ہمارے جو ڈاکٹر ریاض صاحب ہوتے تو وہ ایک سمٹم لیتے تھے اور بس دوائی سے. اور ڈاکٹر صاحب ہماری تو ابھی اسٹوری چل رہی ہے, ابھی تو ہم نے بہت ساری اسٹوری سنانی. اور بس ٹھیک ہے, آج تو پیاس لگتی ہے جب گھون پیتا ہے, وہ پوچھتا ہی نہیں تھا کہ کیا کر رہے اگلے, بس اگلے ڈاکٹر مریض کے پاس اس طرح چلے. تو بہرحال کیونکہ بڑے محدود وقت کے لیے سارے دوستوں کو ٹائم دیا گیا تھا, مجھے بھی ہمیشہ بلا لیا جاتا ہے اور میں اپنی فضول سی گفتگو سے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ. ڈاکٹر وحید صاحب جو پیچھے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر وحید صاحب کا شکریہ. ڈاکٹر سنور بیگم جو ہماری چھوٹی سسٹر ہے, وہ ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہے. اور باقی تمام پوری ٹیم کا جو یہاں پہ اس کا انتظام کرتی ہے, ان تمام کا شکریہ. اور کاشف کا اسپیشلی کہ اس نے کمٹمنٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہاں پہ اپنی گفتگو جاری رکھے گا. آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اس میں حاضر ہوتے رہیں اور ہم بھی سیکھنے کے سلسلے کو جاری رکھیں. شکریہ.